لیکن اگر کسی کی نماز قضا ہو جائے بغیر کسی عذر کے، جان بوجھ کے اس نے نماز کو قضا کیا، نماز کا وقت گزار دیا، اس کے ذہن میں تھا نماز کا معاملہ، جاگ رہا تھا، لیکن مثال کے طور پہ کرکٹ کا میچ دیکھتا رہا، لوڈو کھیلتا رہا، دوستوں کے ساتھ گپیں ہانکتا رہا، نماز کو جان بوجھ کے قضا کیا، اس کا کیا حکم ہے؟ تو وہ نماز بعد میں پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا، اس میں کچھ اختلاف ہے۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ سعودی عرب کے مفتی اعظم، اور ایسے مفتی اعظم کے جو مقلد نہیں تھے، تقلید کے قائل نہیں تھے، حالانکہ جس ماحول میں انہوں نے آنکھ کھولی وہاں پہ تقلید تھی، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو تقلید کی پابندیوں سے آزاد رکھا، قرآن و حدیث کے دلائل کے پیچھے چلتے تھے، انہی کے مطابق فتویٰ دیا کرتے تھے۔ وہ کیا کہتے ہیں اس آدمی کے بارے میں جو جان بوجھ کے نماز ترک کر دے؟ کہتے ہیں کہ وہ نماز کو بعد میں ادا نہیں کرے گا، اس کی قضا نہیں دے گا۔ کہتے ہیں ھذا ھو الصواب فی ترک الصلاۃ اذا ترکھا، یہ درست موقف ہے اس آدمی کے بارے میں جو نماز کو جان بوجھ کے ترک کر دے، ولو متہاونا لا جاہدا، اگرچہ وہ نماز کو فرض مانتا ہو لیکن سستی کی ہے، نماز کو جان بوجھ کے لیٹ کیا ہے، اس کا وقت نکال دیا ہے، تو کہتے ہیں کہ وہ اب اس نماز کو بعد میں ادا نہیں کرے گا۔ کیوں؟ یہ تو موج ہوگی ایسے لوگوں کو، نہیں موج نہیں ہوئی۔ شیخ صاحب کہنا چاہتے ہیں کہ یہ آدمی کافر ہو چکا ہے، ایک نماز کو جان بوجھ کے قضا کیا ہے بغیر عذر کے، یہ کافر ہو چکا ہے، تو اب یہ نماز کی قضا کیوں دے؟ دوبارہ سے جب کلمہ پڑھے گا، نئے سرے سے مسلمان ہوگا، تو آئندہ کی نمازیں اس کے اوپر واجب ہوں گی، وہ نماز اس کے اوپر واجب نہیں ہے۔ اب اس کی توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے، جرم اتنا بڑا ہے کہ اللہ سے معافی مانگے، توبہ کرے، استغفار کرے۔ یہ موقف جو شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے اپنایا ہے، یہی موقف ہے کہ ان کا ظاہریوں کا، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ حنبلی، شافعی، مالکی، حنفی، ایسے ہی کچھ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو جن کو کیا کہا جاتا ہے، ظاہری، ان کا بھی یہی موقف تھا۔ حسن بصری کا بھی یہی قول ہے، اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی گفتگو سے لگتا ہے کہ ان کا بھی یہی موقف ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو بھی آپ دیکھیں گے کہ کئی بار ایسا موقف اپناتے ہیں جو نہ حنبلیوں کا ہوتا ہے، نہ شافعیوں کا، نہ مالکیوں کا، نہ حنفیوں کا، چاروں کو چھوڑ دیتے ہیں، تقلید کے قائل نہیں ہیں۔ تو اب اس بارے میں صحیح موقف کیا ہوگا؟ یعنی کہ جو آدمی جان بوجھ کے نماز ترک کر دیتا ہے، اس کے بارے میں صحیح موقف کیا ہوگا؟ جمہور کا موقف یہی ہے کہ ایسا آدمی نماز ادا کرے گا، تو اس لیے نماز ادا کر لینی چاہیے، لیکن علماء کرام کی گفتگو سے آپ کو یہ معلوم ہو چکا ہوگا کہ یہ مسئلہ کتنا خطرناک ہے کہ آپ نماز کو اتنا لیٹ کر دیں کہ اس کا وقت ہی گزر جائے، وہ قضا ہو جائے۔